بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملة ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. حل کیا عطا کا آئی ہے تیرے پاس حدیثو بات غاشیہ ڈھانپ لینے والے کی. وجوہ کتنے منہ یومئذ اس دن خاشیہ ذلیل ہوں گے عاملتن سخت محنت کرنے والے ناصبہ تھکے ماندے تسلا داخل ہوں گے نارن آگ میں حامیہ دہکتی ہوئی تسقا ان کو پلایا جائے گا من سے عین ایک چشمے آنیہ کھولتے ہوئے لیسا نہیں ہوگا لہم ان کے لیے طعامن کوئی کھانا الا سوائے یا مگر من سے دریا خاردار جھاڑ لا نہ یسمنو موٹا کرے ولا اور نہ یغنی بے پرواہ کرے من سے جو بھوک سے. وجوہن کتنے منہ یومئذ اس دن ناعمہ شادمان ہوں گے لسعیہا اعمال سے اپنے راضیہ خوش دل فی میں جنتن بہشت عالیہ اونچی لا نہیں تسمعو وہ سنیں گے فیہا اس میں لاغیہ بےہودہ باتیں فیہا اس میں عین چشمے ہوں گے جاریہ بہتے ہوئے فیہا اس میں سرور تخت ہوں گے مرفوع اونچے بچھے ہوئے و اکوابن اور آب خورے ہوں گے موضوع سامنے چنے ہوئے و نمارق اور گاو تکیے یا غالیچے مصفوفہ برابر بچھے ہوئے و زرابیو اور نفیس مسندیں ہوں گی مبثوثہ بچھی ہوئی. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم سورہ غاشیہ شروع کر رہے ہیں اور یہ بھی بڑی اہم صورتوں میں سے ایک صورت ہے. جو اس کا مضمون ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے. اور جب کہ تبلیغ کا آغاز اعلانیہ ہو چکا تھا مکہ والے آپ کی باتیں سن سن کر یعنی نظر انداز کر رہے تھے. اور حدیث کے حوالے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ اور دوسری میں غاشیہ اور یہ مسلم نسائی اور ابو داؤد کی روایت ہے. اور اس سے پہلے ہم سورہ اعلیٰ کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو یہ مختلف احادیث ہیں اور یہ بھی بڑی اہم صورت ہے اور جمعہ اور عیدین میں یہ بھی کثرت سے ساتھ میں پڑھی جاتی تھی. اور اس میں اصل میں ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان کے ساتھ کیا پیش آئے گا واقعہ، اور
کیونکہ مکہ میں زیادہ آخرت کو جھٹلا رہے تھے لوگ، تو چھوٹی چھوٹی آیتیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور اس میں آخرت کے بارے میں اتنے بہترین انداز میں اس طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ فوراً سمجھ جائیں اور ان کے دل میں بات اتر جائے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مکی دور جو ہے 13 سالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 عقائد جو ہے وہ مضبوط کیے تھے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اور حضرت عائشہ کے حوالے سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتی تھیں کہ احکام مدینہ میں آئے اور پہلے عقائد مضبوط کیے گئے، اور تمام جو احکامات ہیں وہ مدینہ منورہ میں جا کر نازل ہوئے 13 سال کے بعد میں۔ تو اگر عقائد مضبوط نہ کیے جاتے تو اتنا عمل کرنا آسان نہ ہوتا، تو اس لیے سب سے پہلے عقائد کو مضبوط کیا گیا اور اس کے بعد میں پھر احکامات آئے، تو پھر لوگوں کو عمل کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہوا۔ اب یہاں پر ہم پہلی آیت سے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: هل اتاک حدیث الغاشیہ، سوالیہ انداز ہے، بھلا کیا وہ ڈھانپ لینے والی یا وہ جو چھا جانے والی آفت ہے اس کی تمہیں خبر نہیں پہنچی ہے، تمہیں نہیں معلوم ہوا کچھ بھی اس بارے میں؟ اور حدیث قصہ بھی ہے، خبر بھی ہے اور بات بھی ہے۔ تو وہ چھا جانے والی جو آفت ہے، اور چھا جانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت کو کہا گیا ہے۔ تو بتایا اصل میں یہ گیا ہے کہ قیامت کا ذکر کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے، بلکہ اتنا بڑا حادثہ ہے جو کہ پوری دنیا پہ ایک وقت میں قائم ہوگا اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ایک وقت قائم ہوگا اور ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، سب پر چھا جائے گا، ہوش گم کر دینے والی ہوگی یہ آفت جو ہوگی۔ تو یہ قیامت کا نام بھی ہے غاشیہ۔ تو ایسی ہیبت جو ہر شخص پر چھا جائے اور جو ہوش و حواس کو گم کر دے انسان کے، تو اتنا بڑا حادثہ کیا اس کی خبر تم تک نہیں پہنچی ہے، تمہارے پاس نہیں پہنچی ہے؟ آج اگر ہم دیکھیں کہ دنیا میں کتنی جھوٹی سچی خبریں، بریکنگ نیوز ہر ایک کو معلوم ہوتی رہتی ہیں اور ہر خاص و عام جانتا ہے۔ ایک خبر جو چلتی ہے صبح سے شام تک، وہ جھوٹی بھی ہوگی تو سچی شام تک ہو جاتی ہے لوگوں کے پاس پہنچ کر۔ تو یہ اتنی زبردست خبر جو قیامت کی خبر ہے اور جس کا تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سے تعلق ہے، اور وہ تم نہیں سنی، وہ تم سننے کو تیار نہیں ہو۔ تو اگر سنی ہوتی تو پھر تمہارے عمل میں تو کچھ تبدیلی آتی نا۔ اب دیکھیں جس طرح سے کہ عمل کی تبدیلی کی بات اگر ہم دیکھیں کہ انسان اگر یہ سن لے بریکنگ نیوز میں کہ آج زلزلہ آنے والا ہے، تو کیا وہ 5th اور 6th فلور پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں بیٹھا رہ جائے گا؟ وہ فوراً لوگ میدان میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اتر کر، اگر زیادہ کوئی خبر ایسی سن لیں کہ بہت زیادہ زبردست کوئی زلزلہ یا کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح سے تدبیر کرتا ہے انسان کہ میں اس چیز سے بچ جاؤں، حالانکہ جہاں اس کی موت لکھی ہے وہ تو اسے آ کر ہی رہے گی، وہ چاہے کہیں بھی چھپ جائے جا کر، مگر وہ تدارک کرتا ہے، وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ فوراً عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس خبر نہیں آئی، تو اگر خبر پہنچی بھی ہے تو تمہارا عمل تو نہیں بدلا۔ تو یہاں پر سوال کر کے انسان کو بیدار کیا گیا ہے، جھنجھوڑا گیا ہے اور ہوشیار کیا گیا ہے کہ دیکھو وہ جب حادثہ پیش آئے گا، وہ چھا جانے والی جب قیامت آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، وہ ڈھانپ لے گی، تو پھر اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ تو اس وقت کی جو حالت بتائی گئی یہاں 3 کیفیتیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کے آنے سے پہلے عمل کر لو تاکہ تمہاری یہ کیفیت نہ ہو جو یہاں پر بتائی گئی ہے ان آیتوں میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روز بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے، تھکے ماندے۔ خاشیہ کے معنی جو آتے ہیں وہ دبنے کے بھی آتے ہیں، جھکنے کے بھی آتے ہیں اور ذلیل کے بھی آتے ہیں، اور ایسا ڈر، خوف جس کا اثر آواز اور چہرے پر یعنی جسم پر نمایاں معلوم ہو، اس کو کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں بھی کہتے ہیں خشوع، تو خشوع یہ ہے کہ انسان پوری طرح سے متوجہ ہو جائے اور اللہ کے ڈر سے وہ اس طرح سے کھڑا ہو کہ پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اس دن کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس دن کچھ چہرے جو ہوں گے وہ جھکے ہوئے ہوں گے، وہ دبے ہوئے ہوں گے، وہ خوفزدہ ہوں گے اور ذلیل ہوں گے۔ اور پھر کیا کہا ہے کہ عاملہ، سخت محنت کرنے والے، مال مزدور کو بھی کہا جاتا ہے، محنت کرنے والے کو، سخت محنت کرنے والا۔ ناصبہ جو کہا گیا ہے وہ تھکے ہوئے کو، تھکے ماندے، یعنی جہنم کی تکلیفیں اور عذاب اور جو وہاں کی سزائیں ہوں گی وہ
ان کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے ہوں گے، تھک گئے ہوں گے، یا پھر دنیا میں وہ جو تھکے ہوں گے تو وہاں جو انجام دیکھ کر ان کا اور برا حال ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، اور یہاں پر چہرہ کہا گیا ہے، اور چہرے کیوں تھکے ہوئے ہوں گے، کیوں جھکے ہوئے ہوں گے، اور کیوں خستہ حالی یا محنت کر کر کے مزدور جیسے تھک جاتا ہے اس طریقے کی ان کی جو کیفیت اور حالت ہوگی۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہاں چہرہ جو ہے یعنی لوگوں کے لیے بولا گیا ہے۔ انسان کا جو چہرہ ہے وہ تمام جسم کی نمائندگی کرتا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی شخصیت کی پہچان ہوتا ہے، اور انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں اندر کی، وہ اچھی ہوں یا بری، جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ چہرے سے ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ چہرے سے پتہ چل جاتی ہے بات اندر کی کہ وہ غمزدہ ہے، پریشان ہے، یا خوش ہے، یا ناراض ہے، تو اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ اندر اس کے کیا چل رہا ہے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چہرے کہا ہے، اور چہرہ بہت اہمیت کا حامل ہے انسان کا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر ایک طریقے سے اہمیت کی وجہ سے اس کا یہاں پر نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور فرمایا کہ کچھ چہرے اس روز جھکے ہوئے ہوں گے اور سخت محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ اور ایک یہ بھی اگر ہم غور و فکر کریں، سوچیں، تو یہ بھی ہمیں وجہ معلوم ہوتی ہے کہ پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے آگے چہرہ ہی جھکتا ہے نا۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے تو ہم اپنا کیا رکھتے ہیں؟ سر زمین پر رکھتے ہیں۔ تو جب یہ دنیا میں نہیں جھکا اللہ کے آگے تو وہاں اس کی پھر کیا کیفیت ہوگی، کیا حال ہوگا اس چہرے کا، جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بتایا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس روز بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، تو قیامت کی خبر سن کر اس کا حال دیکھ کر چہروں کی کیفیت اور اس کا حال ہی بدل جائے گا۔ جھکے ہوئے پست ہوں گے، نگاہیں نہ اٹھا سکیں گے، اور یہاں پر ان کی 3 صفات بتائی گئی ہیں، خاشیہ، عاملہ اور ناصبہ۔ یہ ان چہروں کا حال ہوگا جنہوں نے دنیا میں کام تو بہت کیے تھے لیکن ساری محنت کوشش غلط راستے پر کی تھی، غلط کاموں میں تھکے تھے، تو ان کا یہ حال ہوگا۔ وہاں پر کئی طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو کام کر رہے ہیں تو وہ صحیح کر رہے ہیں، ایک کام کر رہے ہیں بہت تھک رہے ہیں مگر غلط سمت میں کر رہے ہیں، اور ایک کام بھی غلط ہے اور سمت بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے ان لوگوں کی بات بتائی گئی ہے جو کام تو کر رہے ہیں، بہت تھک رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں مگر غلط سمت میں کر رہے ہیں، ان کا جو ہے عمل ٹھیک نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ وہ کام کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، ان کا یہ حال ہوگا۔ تو ہمیں ضرور معلوم کرنا چاہیے، چونکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بھی حال تو ایسا ہی نہیں ہے کہ کام تو بہت کر رہے ہیں، کام تو بہت کیے مگر غلط سمت میں کیے، غلط کام کیے اور سنت سمجھ کر رہے ہیں اور وہ سنت نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ حال ہوگا جو یہاں پر ان 3 جو کیفیات بتائی گئی ہیں ان دونوں آیت میں، پھر انسان کا وہ حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد نصارہ بھی ہیں جو اپنے کام محنت سے کرتے ہیں مگر صحیح سمت میں نہیں کرتے، اور وہ جو ان کے عقائد غلط ہیں کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ سارے ان کے عقیدے جو ہیں وہ غلط ہیں، محنتیں، کوششیں اور قوت، طاقت، مال سب کچھ لگا رہے ہیں مگر ان کو اس کا کچھ بھی نتیجہ ملنے والا نہیں ہے۔ اور دیگر عبادت گزار بھی ہو سکتے ہیں اس میں، اور مشرک بھی ہو سکتے ہیں، اور مسلمان جو بدعت و خرافات میں ملوث ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہیں کہ ان کا بھی پھر یہی حال ہوگا کہ محنت ان کے چہروں سے آیا ہوگی کہ دنیا میں بہت تھکے مگر وہاں پر اس کا کوئی بھی اجر نہ پا سکیں گے۔ تو ضرور اس بات کو دیکھنا اور چیک کرنا ہے کہ کہیں ایسا حال تو نہیں ہو رہا ہے۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ فاروق اعظم ایک دفعہ ملک شام گئے تو ایک نصرانی راہب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو بہت بوڑھا تھا اور اپنے مذہب میں عبادت، ریاضت، مجاہدے اور محنت میں لگا ہوا تھا، یعنی بہت ہی عبادت گزار تھا، اور عبادت کرتے کرتے، محنت مشقت کرتے کرتے وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا تھا اور تھک چکا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی محنت عیاں تھی کہ اس نے اپنے دین کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنا کام کیا ہے، کیا 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 ہے۔ تو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو رونے لگے، رو پڑے اسے دیکھ کر۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں، آپ کو کیا ہوا؟
تو فرمایا مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے اپنے خیال میں ایک نیک مقصد کے لیے بہت محنت کی ہے، بہت کوششیں کی ہیں، اس نے بہت اپنی زندگی لگا دی پوری اس نے محنت کر کر کے، لیکن وہ اس محنت کے باوجود اللہ کی رضا نہ پا سکے گا۔ یعنی اس نے کوشش تو کی مگر غلط سمت میں کی ہے، تو اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا وہاں پر۔ پھر یہی آیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ اتنا تھکا ہے کہ اس کی تھکاوٹ اس کے چہرے سے پتہ چل رہی ہے، اتنا کام کیا ہے مگر اس محنت کا اس سے کچھ بھی صلہ نہیں مل سکے گا۔ تو انہیں اس بات پر دکھ ہوا، پریشان ہوئے، وہ روئے کہ کتنی محنت کرنے والا کچھ بھی اجر نہ پائے، کیونکہ محنت جو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اس کو ظاہر لازمی اجر ملنا چاہیے نا، اس کی کوشش کا جو اس نے محنت کی ہے، کہ وہ دنیا کی لذتوں سے دور رہا، اس نے عبادتیں کی، دنیا کو ترک کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، اور تمام یہاں تک کہ جائز اور ناجائز ہر طریقے اس نے چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے وہ، اور اس نے جو ہے دنیا ترک کی ہوئی ہے، تو وہ پھر اس سے کچھ بھی نتیجہ نہیں ملے گا۔ مگر اس نے جو کی عبادتیں وہ کس طریقے سے کی کہ اس نے غلط طریقے سے کی، وہ اللہ کو قبول اور منظور نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس طرح عبادت کرے، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ان کے طریقے پر عمل نہیں کیا، تو وہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ پورا وقت کچھ بھی عبادت میں لگا رہے یا کچھ بھی کرتا رہے، اگر آپ کے طریقے سے کچھ بات نہیں کی ہے تو پھر اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا آگے تسلا نارن حامیہ کے دہکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ان کا کوئی حامی اور مددگار وہاں پر نہیں ہوگا، کوئی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی اور وہ اس میں آگ میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین۔ ان کو آگ میں داخل کرنے کے بعد میں جو ان کا انجام بتایا گیا کہ ان کو کیا کھانے پینے کو ملے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تسقیٰ من عین آنیہ، کہ ان کو جو ہے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اور گرمی کی شدت یعنی آگ میں جب داخل کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو ان کو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک دم پیاس لگنی شروع ہو جاتی ہے، تو جب وہ پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے، پانی چاہیں گے، تو پھر ان کو اتنا شدید گرم پانی پینے کے لیے دیا جائے گا کہ ان کی آنتیں تک کٹ کے نیچے نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ پیاس کی شدت سے پریشان ہوں گے، پانی مانگیں گے تو ایسے چشموں پہ لے جایا جائے گا جو کھولتے ہوئے پانی کے ہوں گے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ کئی جگہ اس طرح کے چشمے ہیں، اس طرح کا پانی ملتا ہے کہ وہ ابلتا ہوا پانی ہے وہاں پر، اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر انڈے اس میں بوائل کیے جائیں تو وہ بوائل ہو جائیں گے، چاول لوگ اس کے اندر پکا لیتے ہیں، اتنا گرم پانی ہوتا ہے۔ تو خاص طور سے یہ بتایا گیا کہ جب وہ پانی کی طلب ہوگی تو ان کو ایسے چشموں پہ لے جایا جائے گا جہاں پر کہ ان کو وہ پانی دیا جائے گا جس سے ان کی آنتیں تک کٹ کے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور پھر کھانا، یعنی کھانا اور پانی اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آج دیکھیں انسان کھانے اور پینے کی یعنی ماکولات اور مشروبات ان چیزوں کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کھانا اور پانی کیسا ہوگا ان کا جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کیا، یہ ان کا انجام ہے۔ پھر کھانا بتایا کہ ان کا طعام جو ہوگا، ان کا کھانا جو ہوگا، خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ یعنی کھانا جب مانگیں گے، پیاس اتنی شدید ہوگی، پانی یہ دیا جائے گا، جو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا، طعام جو ہوگا زری کہا گیا۔ زری جو ہے زہریلی ایک بدبودار کانٹوں والی گھاس ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ جانور بھی اس کے پاس نہیں جاتے، اتنی زیادہ اس میں بدبو ہوتی ہے۔ یہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے ان کو کھانے کو دیا جائے گا، کانٹوں والا بھی اور بدبودار بھی، اور اس کو شبرق بھی کہا جاتا ہے۔ جب سوکھ جاتا ہے تو یہ زری بن جاتا ہے، اور یہ ایسی گھاس ہے اور اتنے کانٹے والی ہے کہ یہ جانور بھی نہیں کھاتے ہیں، وہ بھی دور بھاگ جاتے ہیں اس سے۔ اور یہ آگ میں بھی یعنی اتنی سخت ہے یہ کہ آگ میں جلیں گے اور وہ کھانا وہاں پر کھائیں گے۔ توڑ کا درخت بھی کہا گیا ہے کانٹوں والا جو ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور قرآن میں ہم دیکھتے ہیں کہ زخم کا بھی جہنمیوں کے کھانے کے حوالے سے ذکر آتا ہے، اور پھر ایک غسلین جو کھانا زخموں کا دھون جس کو کہا گیا ہے وہ بھی ان کو کھانے کو دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ جنتیوں کے درجے ہوں گے، اسی طرح سے دوزخیوں کے بھی درجے ہوں گے، کچھ کو کچھ مجرموں کو
کچھ کھانے کو دیا جائے گا، کچھ کو کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، یعنی ان کے جرائم کے لحاظ سے ان کو وہاں پر وہ سزائیں اور عذاب اور کھانا دیا جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہ ان کو زخم کھانے کو دیا جائے، وہ نہ کھا سکے تو پھر ان کو غسلین دیا جائے اور پھر ان کو یہ ذری دیا جائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب انسان، آپ نے دنیا میں یہ بھی محسوس کیا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ جب بھوکا ہوتا ہے نا انسان بہت زیادہ، جب انسان بہت زیادہ کئی دن کا بھوکا یا فاقے میں ہو تو اس کو آپ کہیں کہ کچھ کھاؤ گے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی دے دو، کچھ بھی چلے گا، کچھ بھی کھا لوں گا۔ اور جو پیٹ بھرا ہوتا ہے نا وہ کیا پوچھتا ہے؟ کیا کیا ہے، وہ ورائٹی چاہیے ہوتی ہے اسے، وہ پوچھتا ہے کہ کیا کیا ہے تو یعنی اس میں سے انتخاب کر کے کھاؤں۔ تو یہ اتنے بھوکے ہوں گے، آگ میں جلے ہوئے ہوں گے، پیاسے ہوں گے کہ جو بھی ان کو کھانے کو دیا جائے گا وہ کھانا شروع کر دیں گے، اور بعد میں جو ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ ان کے پیٹوں میں بھی نہیں ٹھہر سکے گا، وہ ان کے جسموں میں جاتے ہی کھولنا شروع ہو جائے گا اور وہ اتنی بری حالت ہوگی اور وہ کٹ کٹ کے نیچے گر جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہ دیکھیں کہ انسان یہ عذاب برداشت کر سکتا ہے؟ ہم ایسا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ ہم دنیا میں کیسا کھانا کھانا پسند کرتے ہیں؟ اور ساری زندگی آج جو ذائقوں اور لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں تھوڑے دن محنت کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ لوگ کیسے تھے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ پانی میں بھی روٹیاں بھگو کر کھا لیتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جنت میں کس قدر کھانے ہیں ان کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں، نعمتیں ہمارے لیے چھپا کے رکھی ہیں، تو وہ جنتیوں کے لیے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے جو کچھ کر کے آئیں گے، اور جو کچھ بھی نہیں کر کے آئیں گے پھر ان کو کیا ملے گا۔ اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جو کچھ کر کے آئے دنیا میں مگر غلط سمت میں کر کے آئے، تو ان کے لیے یہ عذاب اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان سب غلط کاموں سے بچائے جو کہ لوگ آج سنت سمجھ کر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی حدیث ہیں جو آج سارا دن فارورڈ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں کتنی حدیثیں جو ہیں بالکل جھوٹی موضوع اور غلط ہیں اور وہ صحیح بات بھی نہیں ہے، اور وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے رہتے ہیں، اس میں بھی ٹائم لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں، اور پھر اس کا بھی کچھ فائدہ نہ ملے، اور آگے جتنے لوگ کو وہ کرتے جائیں فارورڈ اور وہ پھر گناہ الگ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اس انجام اور اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ جو نہ ان کو موٹا کرے گا، نہ وہ اس سے فربے ہوں گے، موٹے ہوں گے، اور نہ وہ بھوک میں ہی ان کے کچھ کام آئے گا۔ یعنی اس کھانے کا جب وہ اتنی شدت بھوک کی وجہ سے وہ کھائیں گے تو اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، نہ پانی کا نہ کھانے کا۔ اور ان کا کیا ہوگا؟ کھانا جو کھاتے ہیں ہم، جیسے دنیا میں بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی وجوہ ہوتی ہیں کہ مثلا ہمیں بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا ہوتا ہے، یا پھر اس کی غذائیت کی جو طاقت ہوتی ہے وہ حاصل ہمیں ہو جائے، وہ کرنے کے لیے ہم کھاتے ہیں، یا پھر کام و دہن کی لذت یعنی ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں۔ تو جہنم میں جو کھانا دیا جائے گا تو وہ نہ جسم کو موٹا کرے گا، نہ بھوک مٹائے گا، اور نہ وہ کسی ہمارے لیے ٹیسٹ کا ہوگا، سخت کڑوا بدبودار کانٹوں والا، ایسا کہ حلق کے نیچے نہیں اترے گا، حلق کو چھیل کر رکھ دے گا، مگر مجبوری اور بھوک کی شدت کی وجہ سے وہی کھا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ اب یہاں پر دوسرے گروہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ نائمہ، اور بہت سے چہرے اس روز شادماں ہوں گے۔ خاشیہ کے اپوزٹ یعنی وہ جھکے ہوئے اور تھکے ماندے اور سخت محنت کرنے والوں کے اپوزٹ اب جو بتائے جا رہے ہیں وہ کون سے چہرے ہیں کہ محنت و کوشش انہوں نے بھی کی، دنیا میں بہت تھکے، مگر نائمہ ہوں گے۔ وہ نائمہ کیا ہوں گے؟ وہ تر و تازہ ہوں گے، آسودہ ہوں گے، نرم اور ملائم، بھلائی اور راحت اور خوشی ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوگی۔ اور یہاں سے اہل جنت کا تذکرہ ہے کہ ان کی کیفیت بتائی گئی ہے، اور کچھ چہرے کہہ کر یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جو دنیا میں محنت اور صحیح اور کوشش کی تو وہاں پر اس کے بہترین نتائج دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں جو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کی جو قربانیاں کی، جو فرائض ادا کیے، جو تکلیفیں اٹھائی تھیں، اور جو اللہ کے احکامات میں ان کو زحمتیں اور پریشانیاں ہوئیں، ان کو مصیبتیں آئیں، ان کو تکلیفیں آئیں، ان کو نقصانات ہوئے، اور پھر جن فائدوں اور لذتوں سے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو محروم کر لیا کہ جو حرام چیزیں تھیں، جو غلط کام تھے، جو غلط باتیں تھیں، ان سے اپنے آپ کو بچایا، تو یہاں پر وہ سب کچھ دیکھ کر کے کتنا نفع
نفع کا سودا کیا تھا ہم نے دنیا میں، تو خوش ہو جائیں گے، ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی اور ان کے چہرے جو ہیں خوش ہوں گے، شاداں اور فرحاں ہوں گے. اور یہ خوشی جو ہوگی انعامات کی خوشی بھی ہوگی کہ ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوگی، ان کے چہروں سے نظر آئے گی. کیونکہ دیکھیں جب کسی کو بھی کوئی بہت ہی اچھا اور خاص کر اس کو پسند سے بھی زیادہ یا بہت خوبصورت کوئی انعام مل جاتا ہے اور تو وہ کتنا زیادہ اس کی خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑتی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن نائمہ ہوں گے، بہت ہی شاداں فرحاں اور خوش ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں لیسا یہ راضیہ، کہ انہوں نے اپنے جو انہوں نے عمل کیے تھے دنیا میں اس کی جزا سے خوش دل ہوں گے. یہاں پر اب دیکھیں جو بتایا گیا ہے کہ انہوں نے لیسا یہ یعنی کوشش کی تھی، انہوں نے محنت کی تھی، انہوں نے عمل کیے تھے. یہ نہیں ہے کہ خالی ہاتھ ہلاتے ہوئے پہنچ گئے تھے وہاں پر کہ اللہ غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا. لیسا یہ کوشش تھی. کیا کوشش تھی ان کی دنیا میں؟ ٹھیک سمت میں کوشش تھی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے اسی طریقے پر کوشش کی تھی، وہی کام کیے تھے. اور جو نہیں بتائے تھے وہ کام نہیں کیے تھے انہوں نے، تو وہ تھکے تھے تو صحیح تھکے تھے. تو آج دیکھیں کہ ہم جو ہے کام کر رہے ہیں تو کون سا کام کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے دیکھنا انسان کو کہ اگر وہ صحیح سمت میں چل رہا ہے، صحیح کام کر رہا ہے تو صحیح ہے، خیریت ہے، ورنہ پھر خیریت نہیں ہے. اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس نے جو کوشش کی تھی وہ راضیہ تھی. وہ راضیہ کیا تھی؟ قبول ہونے والے عمل تھے. وہ جو اس سے اس کو خوشی ملی، جو وہاں پر اس کو کامیاب ہو گیا، تو وہ عمل جو کہ بتائے گئے ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں وہ ہیں راضیہ. وہی راضی کرنے والے ہوں گے. قبول ہونے والے عمل جو ہوں گے اگر کسی نے وہ کیے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پھر قبول اور منظور ہوں گے. جو کرنے کی کہا وہ کام کیا اور جو نہیں کرنے کی کہا وہ ساری زندگی نہیں کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے. یعنی اہل جہنم کی طرح اہل جنت نے بھی کوششیں کی تھیں، ان کو فائدہ ہوا اور انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسرے گروہ کو، اور بلکہ ان کے حصے میں ذلت اور رسوائی ان کا ذریعہ بنی وہ سب چیزیں. تو صحیح کام اور صحیح سمت میں مختلف کوششیں کرنے والے خوش اور راضی ہوں گے. محنت کی اور اس سے مطمئن ہوئے آسودہ حال ہوں گے، اور کام کر کے ان کو یہ خبر ملی کہ آپ کی کوششیں جو ہیں وہ قابل قدر ٹھہری ہیں، تو وہ ان کی تھکن اس کامیابی کی خبر سے ختم ہو جائے گی. آپ دیکھیں کوئی بہت ہی محنت آپ کرتے ہیں، سارا دن کام کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور پھر جب کام کر کے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں کام بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ آپ نے بہت اچھا کیا، تو انسان کی آدھی تھکاوٹ آدھی سے زیادہ تو اس وقت پہ دور ہو جاتی ہے. تو وہاں پر اپنی کوششوں کا صلہ دیکھ کر وہ تمام محنتیں جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھیں وہ سب کچھ بھول جائیں گے. تو وہ جو قابل قدر ان کی ٹھہریں گی، جو کوششیں ہوں گی، جو قبول ہونے والے عمل ہوں گے، تو اس سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا. اور پھر ان کو جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فی جنت عالیہ، وہ بہشت میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے، خوبصورت اونچی اعلیٰ. عالیہ جو ہے اعلیٰ قسم کی سے اونچی والی جنت جو ہے، باغ بتایا گیا، خوبصورت باغات ہوں گے. اور اہل عرب کے یہاں بہت زیادہ جو بلندی پر باغ ہوتا تھا وہ زیادہ اچھا مانا جاتا تھا، کیونکہ وہ سیلاب وغیرہ سے یا پھر جانوروں سے یا پھر کچھ اور لوگوں کی دست برس سے محفوظ رہتا تھا. تو وہ اونچے والے باغ پسند کرتے تھے، اور اوپر سے اگر دیکھا جائے تو ویو بھی اچھا ہوتا ہے، منظر بھی اچھا ہوتا ہے. تو جنت کے لیے بھی جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جب تم سوال کرو تو جنت الفردوس کا جو اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ زمین اور آسمان تو ختم ہو جائیں گے، جنت اور جہنم ہوں گے. جنت اونچا مقام ہے اور جہنم جو ہے وہ نیچے ہے. تو یہ جو ہے جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے اور وہ عرش کے نیچے ہے. تو وہ ہمیں جب بھی سوال کرنا چاہیے وہ جنت الفردوس کا کرنا چاہیے. اپنے کام اپنی کوشش ایسی کی جس سے کہ اللہ راضی ہو گیا، تو ان کو پھر ان کا ٹھہرنے کا، ان کا رہنے کا جو مقام ہوگا وہ اعلیٰ قسم کی جنتیں ہوں گی، اعلیٰ قسم کے باغات ہوں گے، وہاں پر ان کو ٹھہرایا جائے گا. اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ایک اور چیز بتا رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ لا تسمعوا فیہا لاغیہ، وہاں پر کسی قسم کی بکواس نہیں سنیں گے، کوئی غلط بات، لاغیہ لغو، فضول، لایینی، بیکار کی باتیں، فضول گپ شپ، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی. نہ وہاں پر غلط لوگ ہوں گے، نہ وہاں پر غلط باتیں ہوں گی.
تو اس سے انسان محفوظ رہے گا. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان غلط باتوں سے، غلط چیزوں سے محفوظ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ سنیں گے ہی نہیں. اب یہاں پر دنیا میں کتنی بھی کوشش کے باوجود آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کوئی بھی چیز کان میں پڑ جاتی ہے، یا اب تو دیکھیں تو سامنے ہر چیز غلط چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہاں پر تمام غلط چیزوں سے انسان محفوظ رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فیہا عین جاریہ، اور اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، اور اتنا خوبصورت منظر ہے وہاں پر، اونچا مقام ہوگا، اور پھر اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، چشمے ہوں گے. اور سورہ محمد میں بھی ہم پڑھتے ہیں 4 قسم کی نہروں کا، جو دودھ کی، شہد کی اور شراب کی جو نہریں ہوں گی. تو وہاں پر اس میں بتایا گیا ہے کتنا خوبصورت منظر ہوگا. اور پھر وہ مجلس بتائی گئی ہے کہ فیہا سرور مرفوعہ، وہاں پر تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے. اور عرب جو ہے وہ زیادہ تر نیچے بستر لگاتے تھے، نیچے والی مجلس کو زیادہ پسند کرتے تھے. تو یہاں پر بتایا گیا کہ سرور ہوں گے، بیڈ ہوں گے، تخت ہوں گے، چارپائیاں ہوں گی، اور جس پہ وہ بیٹھے ہوں گے تکیہ لگا کر. اور بھی ہم اس سے پہلے والی صورتوں میں مجلس کی کیفیت پڑھ چکے ہیں. اور پھر وہاں پر جو کھانے اور پینے کی چیزیں بتائی گئیں تو کہا کہ آپ خورے قرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ہر چیز لگی ہوئی سجی ہوئی ہوگی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، کوئی اٹھانا نہیں پڑے گا، کوئی بلانا نہیں پڑے گا، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا، نہ بنانا پڑے گا، بلکہ کوئی محنت مشقت نہیں، بیٹھے بیٹھے کھاؤ پیو. اور اس طریقے سے سجے ہوں گے چیزیں کہ جب چاہے جو انسان چاہے اٹھا لے اور کھا لے اور پی لے جب چاہے، یعنی کسی کو بلانا بھی نہیں پڑے گا کہ انتظار کرنا پڑے. وہ چنے ہوئے ہوں گے، سامنے بالکل سلیقے سے رکھے ہوئے ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے ہوں گے، یعنی منظم طریقے سے ایسی مجلسیں ہوں گی، ایسی وہ جو لگائے ہوئے ہوں گے تکیے، اور گاؤ تکیے بچھے ہوئے ہوں گے، تخت لگے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی قسم کی بھی وہاں پر ان کو تکلیف نہیں ہوگی. ٹیک لگائے ہوئے، یعنی جو یہاں پر کہا گیا نمارق، تو یہ کشن اور تکیے اور ٹیک لگانے کے لیے جو چھوٹا تکیہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے مہذب دور میں یہ چیزیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتائی ہیں کہ اس طریقے کی جنت میں تو کیا ہی ان کی کیفیت ہوگی، وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ وہاں پر چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے، سب طریقے کی چیزیں سجی ہوئی ہوں گی. کوئی کسی کو مجلس لگا کر یا پھر محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، سب چیز رکھی ہوئی ہوگی اس کے لیے. اور وَذَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی، یعنی کارپیٹ لگے ہوئے ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، رگ یا جو بھی آج کے ہم فینسی کوئی بھی کسی طرح کا بھی سوچ سکتے ہیں، گدے، کارپیٹ، قالین یا جو بھی کوئی چیزیں ہوں گی، تو وہ سب محفل اتنی خوبصورت سجی ہوئی ہوگی، وہ مجلس اتنی خوبصورت سجی ہوئی ہوگی، کھانے کا پینے کا ہر چیز، ہر انتظام وہاں پر ہوگا. کوئی چیز کے لیے انسان کو کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، کچھ کرنا نہیں پڑے گا. تو یہ اتنا خوبصورت نظارہ، اور اوپر کا جو ویو بتایا فی جنت عالیہ کہ یہ ساری چیزیں اپنی دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا. اور کس وجہ سے ہوگا کہ لِسَعْيِهَا راضیہ، اس نے وہاں پر اللہ کو راضی کرنے والے عمل دنیا میں کیے تھے، کچھ کر کے آیا تھا اور وہ کام کیے تھے جو اللہ نے اس کو کہے تھے. تو پھر وہ وہاں پر ان تمام چیزیں جو اس کو دی جائیں گی اس سے خوش ہو جائے گا. اور اس کی خوشی، یہ انعامات جو دیکھے گا تو اس کے چہرے پر شادابی اور خوشی آ جائے گی. اور وہ پھر وہاں پر کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے یہ عطا فرمایا. اب ان آیات میں 2 گروہوں کا تذکرہ ہے. اب انسان دیکھے کہ وہ اگر دنیا میں کوشش کر کے بھی وہ جو کھانا پانی پہلے گروہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آگ میں داخل ہوں گے، اور ان کو ایسا کھانا، گرم پانی اور ایسا کھانا دیا جائے گا جو کہ انتہائی کڑوا، بدبودار، گندا اور خراب، ایسا کہ نہ کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، نہ اس کو کچھ فائدہ ہوگا. اور ایک ایسے چہرے والے، اتنے خوش مطمئن، خوبصورت، اور اتنا زیادہ ان کو جو مقام دیا جائے گا، عالی مقام ہوگا، اور اتنا یعنی ان کو غلط باتیں بھی وہاں پر سننے کو نہیں ملیں گی. تو دنیا جنت کی جو خوبی بتائی گئی ہے وہ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ لغویات بھی وہاں پر نہیں ہوں گی، اور نہ لڑائی جھگڑے، اور نہ غلط باتیں کہ جن سے دنیا میں زندگی اجیرن ہو جاتی ہے انسان کی. تو وہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ غلط باتیں سننے کو ہی نہیں ملیں گی کہ وہاں کا مزہ مقدر ہو، اور نہ غلط لوگ جائیں گے وہاں پر. پھر اتنا خوبصورت تذکرہ کہ کھانا پانی کیسا ہوگا ان کا، اور کس طریقے سے ان کی مجلسیں آراستہ ہوں گی. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. اللہم اغفر لہم وارحمہم، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں میں داخل فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.